بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت ہی ایک افسردہ اور ایک اظہار افسوس ہی کر سکتا ہوں جو اس وقت سندھ گورنمنٹ اپنے حالات بیان کر رہی ہے، اپنی ایک ناقص سوچ بیان کر رہی ہے۔ اگر ان حکمرانوں کو خاص طور پر سندھ گورنمنٹ کو اگر ایک نالائق، بے ضمیر، مردہ قوم کہا جائے گا تو میرے خیال میں کوئی اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوگی۔ ایک معصوم ننھی جان ایک ویکسین کی خاطر اس کی زندگی چلی گئی۔ اس ماں کے لختے جگر پر کیا گزر رہی ہوگی جبکہ اس کا بیٹا اس کی گودی میں تڑپ رہا ہو، جبکہ ایک مچھلی جو تڑپتی ہے بغیر پانی کے، ایک عام بندہ جو احساس والا ہوتا ہے اس پر ہی پتہ نہیں کیا سے کیا گزر رہی ہے کہ یار مچھلی کو ہم نے پانی سے نکالا، مچھلی کی حالت دیکھو۔ جو درد رکھنے والا ہوتا ہے، دل رکھنے والا ہوتا ہے اور ایک خاندانی نسلی بچہ ہوتا ہے تو اس کو اس مچھلی کا بھی احساس ہوتا ہے، مگر یہ سندھ گورنمنٹ ایک نالائق، بے حس، بے ضمیر، ان کو میں انسان نہیں کہوں گا، ان کو میں درندہ صفت انسان کہوں گا، ان کو میں آدم خور کہوں گا۔ اگر یہ الفاظ بھی کم ہیں، کوئی اس سے بڑا کوئی الفاظ ہو میں وہ بھی کہنے کو تیار ہوں۔ کاش میں سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کاش آپ کی گودی میں یا آپ کی گھر والی کی گودی میں وہ تڑپتا دیکھے، یا وہ سعید غنی جو کمپلیٹلی ایک آئینہ بنا ہوا ہے، جس کو مٹی کا پتلا نہ کہوں تو اور کیا کہوں، جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا فلسفر اور دانا سمجھتا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے الفاظ کہتا ہے کہ بچہ، یہ ماں باپ کی غیر ذمہ داری ہے۔ اور سعید غنی صاحب، تیرے جیسے کتے جو آوارہ کتے گلیوں میں، کوچوں میں، روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، ان کو بھی تو پٹا دو۔ کیا ماں باپ 24 گھنٹے اپنے بچے کو گھر میں باندھ کر رکھیں رسی کے ساتھ؟ کیا ان کو گلے میں پٹا ڈال کے وہ گھر میں ہی پڑے رہیں، باہر کھیل کود کے لیے نہ جائیں، گھر کے خرد و نوش خریدنے کے لیے نہ جائیں، پڑھنے کے لیے نہ جائیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ جائیں، کسی کی غمی خوشی میں نہ جائیں، کسی رشتہ دار بھائی چچا تایا کے گھر نہ جائیں؟ تیرے جیسے سعید غنی کتے ان گلیوں میں گھومتے ہیں، ان کتوں کی وجہ سے ہم اپنے بچے کے باہر جانا چھوڑ دیں؟ تیرے جیسے نالائق سعید غنی ایشیا تو کیا پر اس دنیا میں نہیں دیکھے، بجائے اپنی نااہلیت ثابت کرتے کہ بالکل ہمارے اداروں کی نااہلی ہے، ہمارے اداروں کی ناقص نااہلی ہے، ہمارے بیوروکریٹس کی نااہلی ہے، کرپشن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو سعید غنی کیا دوائیں آپ کا باپ دادا قبر میں لے گیا؟ جو اربوں روپے کی بجٹ آپ سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں وہ کہاں جا رہی ہے؟ ان بیوروکریٹ سے آپ پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ جو ذلیل حرکت کرتے ہیں افسران، یہ سیاسی لیڈران جن کی پشت پر نہیں آپ جیسے کمینے اور دلال کرتے ہیں، آپ جیسے گلی کوچے کے کتے کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کوئی الفاظ نہیں بولا؟ الٹا ملبہ البا کچرا آپ نے بچوں کے اوپر ڈال دیا، ان کے والدین کے اوپر ڈال دیا۔ مسٹر سعید غنی صاحب، ایک بات میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، سندھ گورنمنٹ ایک کمینوں کی کابینہ ہے۔ سب سے بڑے کمینے تم لوگ اپنے اسمبلیوں میں بیٹھے ہو، اور سب سے بڑے دہشت گرد آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہو، جن کی مائیں تڑپ رہی ہیں، جن کے بچے تڑپ رہے ہیں، جن کی نسلیں مر رہی ہیں، کوئی گٹر میں مر رہا ہے تو کوئی گود میں مر رہا ہے، یہ سب اور سب آپ کی نااہلی ہے۔ مسٹر سعید غنی صاحب، آپ کی عذرا پیچو صاحبہ کیا کر رہی ہے ہیلتھ منسٹر؟ وہ کیا جھگمرانے کے لیے آپ نے اس کو منسٹر بنا کے بٹایا ہوا ہے؟ کوئی ایک اجلاس اٹینڈ کیا ہے؟
اس غریب مسکین کے گھر میں گئی ہے، کسی ہاسپٹل کا دورہ کیا ہے، ہاسپٹل لاڑکانہ آئی تھی، اس کی انشاءاللہ عنقریب میں ویڈیو بھی آپ کو وائرل کر کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے افسران کو کیا بولا تھا کہ اگر آپ کو ویکسین چاہیے تو ہمیں پیسے دو، اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو ویکسین ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسے جب منسٹر نائل ہوں گے جو ڈی ایچ او، ایم ایچ او، ڈبلیو ایچ او اور ایم ایس کو بھرتی کریں گے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ان دلالوں کے ہاتھوں میں ہوگی تو یہ ہماری نسلیں بچے مرتے رہیں گے۔ یاد کرے سندھ گورنمنٹ، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے بچے اس طرح سسکتے ہو، مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو خدا کا وہ دن دور نہیں ہے جس دن آپ بھی، آپ کی اولاد بھی سسک کر مرے گی۔ خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، بچہ ماں کی گود میں مر رہا ہے یار، کوئی انسانیت ہوتی ہے۔ انہی کے ووٹ سے آپ ایوانوں میں بیٹھے ہو، انہی کے ووٹ سے آپ اعلیٰ مرتبے پر بیٹھے ہو، انہی کے ووٹوں پہ آپ لینڈ کروزر، مرسڈیز اور فارچونر جیسی گاڑیوں پہ، لگژری گاڑیوں پہ گھومتے ہو۔ یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے۔ دنیا میں تو آپ کا احتساب اللہ پاک لے گا ہی لے گا، مگر اس دنیا میں ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر اتنا کہہ سکتے ہیں سعید غنی، اتنا ہم آپ کو ضرور کہہ سکتے ہیں، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر آپ کے اس الفاظ کی مذمت ضرور کریں گے۔ آپ جو گھٹیا حرکتیں اور واہیات حرکتیں سندھ گورنمنٹ میں کرتے ہو، کچرا سندھ گورنمنٹ کے پاس، ایجوکیشن سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، ہیلتھ سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، گٹر کے ڈھکن آپ جیسے منہ چڑھ لوگوں نے کھول کے رکھے ہوئے، مریں نسل کم ہو۔ او میرے بھائی، ہوش کے ناخن لو۔ ہم سندھ گورنمنٹ کو واضح انفارم کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را سندھ گورنمنٹ اپنے ہوش کے ناخن لے، خدا کے عذاب سے ڈرو، اس ماں کی درد برانہ اپیل سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو کہ اس کی بد دعا کہیں آپ کو لگ نہ جائے، اور اس کی اگر بد دعا لگ گئی تو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عتاب سے ڈرو، دنیا میں اور آخرت میں ڈرو۔ میں موتبانہ سندھ گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے کرپٹ اداروں کو سیدھا کریں، وہاں پہ اہل بندے بھرتی کریں، اہل لوگوں کو وہاں پہ اپوائنٹمنٹ کریں، تاکہ اس طرح کے جو دلال تمہارے چنے ہوئے سیاسی گیدڑ اور جو بیوروکریٹس گیدڑ اور کمینے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری نسلوں کے دشمن ہیں۔ یاد کرنا، سندھ گورنمنٹ آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ کوئی آپ کی کابینہ میں ایک بھی بندہ سندھ گورنمنٹ بتا دے جو اہل ہو، جو میرٹ پر بھرتیاں کرتا ہو، جو میرٹ پر ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرتا ہو، جو میرٹ پر ادارہ چلاتا ہو، جس کی پالیسی اچھی ہو، جس کی پالیسی پبلکلی پالیسی ہو، پبلک کی پالیسی ہو، اپنی انا کی خاطر نہیں ہو، اپنی جیب بھرائی کی خاطر نہیں ہو، اس قوم کی خاطر ہو، اس سرزمین کی خاطر ہو، پاکستان کی خاطر ہو، پاکستان کی بقا کی خاطر ہو، وہ پالیسی بنائیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، کسی مجبور، بیوس اور لاچار ماں کی بد دعائیں نہ لیں۔ اس قوم پر رحم کریں، اس دھرتی ماں پر رحم کریں جس نے پاکستان کو جنم دیا، اس خطے کو جنم دیا، جس نے آپ کو عزت دی، آپ کو شہرت دی، آپ کو مقام دیا، آپ کو عزت دی، آپ کو اعلیٰ مرتبہ دیا، آپ کو عیش و عشرت دھرتی نے دیے۔ اس دھرتی کے نسل کا خیال کریں۔ یاد رکھنا، اگر آج آپ کا دن ہے تو کل ان غریب مسکینوں کا دن بھی ضرور آئے گا جن کی آہیں اور سسکیاں آپ لوگوں سے ایک ایک تڑپنے آپ سے ایک ایک تڑپتی ہوئی سانس کا بدلہ اللہ پاک لے گا۔ میں موتبانہ گزارش کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ سے کہ خدا را تعلیم، صحت کو ٹھیک کرے، اگر وہاں پہ کرپٹ لابی کوئی بیٹھی ہے ان کے خلاف کارروائی کریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔